شروع اللہ رب العالمین کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے شروع ہوگا۔ جیسا کہ پچھلی آیتوں سے بنی اسرائیل کے ساتھ تذکرہ جاری ہے، اور بنی اسرائیل پر جو طاعون کی بیماری ہے مسلط ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، آج کے سبجیکٹ میں یہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اپنی قوم کے لیے پانی کی خاطر، تو 12 چشمے پتھروں سے جاری ہوئے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ 58 نمبر آیت کا میں ترجمہ بیان کروں گا۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب آیت کریمہ کے شروع میں ہے، اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر سے بیت المقدس مراد ہے، یا آریہ جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں امال کی آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ اسی بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا فرمایا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبہ کی طرح تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور زبان سے اطاعتن کہتے جانا۔ یہ کلمہ استغفار تھا۔ ان کو یہ حکم اس لیے دیا گیا تاکہ جب کوئی فتوحات حاصل کرے تو تکبر غرور نہ کرے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں۔ انہوں نے یہ دونوں حکم نہ مانے، اس کی مخالفت کی۔ سجدہ کرنے کی بجائے انہوں نے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اور دوسرا توبہ اور استغفار کا کلمہ پڑھنے کی بجائے مذاق کے طور پر حبۃ فی شہرتی کہنے لگے، جس کا معنی ہے بال میں دانا۔ اس مذاق اور نافرمانی کی سزا میں ان پر طاعون مسلط کیا گیا، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ آیت کریمہ 59 جس کا ترجمہ ہے، پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ تو ہم نے آسمان سے، آیت میں ہے کہ تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا۔ بنی اسرائیل پر طاعون کا جو عذاب مسلط کیا گیا تھا، ان کی وجہ سے ایک قول کے مطابق 70,000 افراد اور دوسرے قول کے مطابق 24,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اب طاعون کے بارے میں احادیث مبارکہ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں مت جانا۔ دوسری احادیث میں بیان کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرے رہے، اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اب اس سے اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 60 جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان دیا، اور ہم نے فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اب آیت کریمہ کے شروع میں یہاں مطلب اللہ تعالیٰ
کا جو ایک نعمت ہے بنی اسرائیل پر ہونے والی ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا آیت کریمہ کے شروع میں، جب میدان تہ میں بنی اسرائیل پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر بنی اسرائیل نے کہا کہ پیاس لگی تھی، تو بنی اسرائیل نے پانی وہاں پر نہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں فریاد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ یہاں جو آیت کریمہ میں ایک نقطہ ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے تھے۔ اور اس واقعے کو میں تفسیر بیان کرتا ہوں کہ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں موجود پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ہلکا ڈال کر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس جو پانی ہے وہ یہی ہے، اسی میں سے نہ ہمارے پاس کوئی وضو کرنے کے لیے ہے اور نہ پینے کے لیے، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلے میں رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگ گیا۔ پھر ہم سب نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کم نہ پڑتا، اتنا زیادہ تھا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 موجود تھے۔ یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ تھی کہ ان کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اسی طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ بیان کرنے کے لیے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ان پر قرض تھا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کرنے کی خاطر اور ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں تاکہ وہ لوگ۔ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور ہر قسم کی کھجور کی الگ الگ ڈھیریاں بناؤ اور پھر مجھے پیغام بھیج دینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھیریاں بنا لی کھجوروں کی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیغام بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا سب قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھیں جیسے ان میں ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ہو۔ یہاں پہ ان دو واقعات کا ذکر کرنے کی جو وجہ تھی یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد طلب کرنا کا ثبوت تھا کہ ہم ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ یہاں تک اس سے آگے جو میں بیان کرنے والا ہوں کہ اسی آیت کریمہ آیت نمبر 60 میں آیا ہے کہ کھاؤ پیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان سے فرمایا گیا کہ آسمانی طعام مانو سلوہ کھاؤ اور ان پتھروں سے جو چشمے پانی کے آئے تھے وہ پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے میسر ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ فتنہ فساد سے بچو اور گناہوں میں نہ پڑو۔ ہر امت کو یہی حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ لیکن فساد نہ پھیلاؤ، یعنی رزق کے استعمال سے منع نہیں فرمایا بلکہ حرام کمانے، حرام کھانے اور کھا کر خدا کی ناشکری اور نافرمانی سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک میں نے
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 سے 60 تک کی تفسیر بیان کی ہے۔ اب اس سے آگے مزید قصہ جس میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے مطلب کھانا اچھا کھانا تھا، من و سلوہ جو آسمان سے نازل ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بھی شکایتیں کرنا شروع کر دی، اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ تو یہاں تک میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔